الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء فإن الله تعالى شأنه يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما تنبت الشجر من الماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہم سب کو نصیب فرمائے. بزرگان محترم، پہلی آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو. یہ دو باتیں قرآن میں کہی گئی. وقت کے بادشاہ کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے،
کلیکٹر اور معاملتدار کے پاس اور پولیس والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ ڈی ایس پی، ڈی وائی ایس پی اور پی آئی کے پاس بیٹھو. فرمایا بیٹھو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، جو آپ کو آسمانی خبریں بتلائیں گے، جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے اس کا کلام سمجھائیں گے. لہذا فرمایا کہ اللہ کا ڈر آئے گا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، اور دنیا والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کا ڈر کبھی پیدا نہیں ہوگا. یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے. دوسری آیت شریفہ میں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے، رات دن جن کا شیوا اور جن کی مشغولیت قرآن و حدیث ہے، ان کے پاس بیٹھو. وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اللہ کا کلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے. مرنے کے بعد جن زندگی کا سابقہ پڑھنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری کرنے کا وہ آپ کو حق سمجھائیں گے. تو یہ دو آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا. پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو. دوسری آیت میں فرمایا ان لوگوں کے پاس جمے رہو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے نگاہیں نہ ہٹاؤ. قرآن کہہ رہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان اللہ والوں سے نگاہیں نہ ہٹاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. اور حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ عالموں کی مجلسوں میں بیٹھو. ذرا زور سے بولو، کس کی مجلسوں میں؟ عالموں کی مجلسوں میں. اور آگے سمجھایا جا رہا ہے، ایکسپلینیشن کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا. فرمایا جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین کو اور درختوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ عالموں کے پاس بیٹھنے والے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ حدیث ہے. مردہ دل زندہ ہوگا قرآن و حدیث سے، دنیا کی باتوں سے نہیں. قرآن اور حدیث سے معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ کا تقوی اور خدا کا خوف ملے گا. اور جس کو خدا کا خوف مل گیا وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں سے بچتا جائے گا. اور یہی خلاصہ ہے اسلام کا. پورا قرآن دیکھ لو آپ، اول سے اخیر تک، احادیث مبارکہ دیکھ لو. اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت اولیاء اور صحبت علماء نہیں ہوگی تو مسلمانوں زندگی میں بھی سکون نہیں ملے گا، زندگی جینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی تو ویران ہوگی. صحابہ کرام جو کسی زمانے میں سورج اور چاند کی، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بولو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے صحابہ کرام بن گئے، اور ان کے ایمان کی قرآن نے قسمیں کھائی. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کسی کی صحبت نہیں. جو شرک میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابی بن گئے، اور صحابہ کی صحبت میں جو آئے وہ تابعی بن گئے، اور تابعی کی صحبت میں جو آئے وہ تبع تابعی بن گئے. آج ہندوستان جیسے ملک میں تبع تابعین کے مزارات ہیں، تابعین کے مزارات ہیں. یہ برکت ہے علماء اور اہل اللہ کی صحبت کی. وقت کا بادشاہ ہو، کلیکٹر ہو، معاملتدار ہو، پی آئی ہو، ڈی ایس پی ہو، ڈی وائی ایس پی ہو، فوج کا کمانڈر ہو، راشٹرپتی ہو، گروہ منتری ہو، سب کو حکم ہے
پورا مجمع زور سے بولو، کس کے پاس بیٹھنے کا؟ علماء کے پاس۔ تمہاری زندگی بنے گی ان کے پاس بیٹھ کر۔ کوئی بھی صحابی کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی راہ پکڑ لوگے جنت میں پہنچ جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف، جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، فرمایا وہ جنتی لوگ تھے، مگر ان کی صحبت میں جو کتا بھی آیا ہے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دلی میں ایک کتا تھا جس پر کسی اللہ والے کی نظر پڑی تھی، بس وہ ایک نظر پڑ گئی رحمت کی، اللہ والے کی۔ فرمایا دلی کے سارے کتے جہاں رات کو جمع ہوتے تھے سب اس کتے کے سامنے بادب کھڑے رہ جاتے تھے، اس لیے کہ اس پر اللہ والے کی نظر پڑی تھی۔ تو جب کتے پر اللہ والے کی نظر پڑ گئی، اگر کسی انسان پر اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو باعزت نہیں بنائے گا؟ اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ حلال و حرام کو، ہر میدان میں حلال و حرام کو آپ کو سمجھائیں گے۔ ابھی ہمارے مینارہ مسجد میں ہر سوموار کو بیان ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، صرف 30 منٹ۔ کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں وہاں، تاجر پیشہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی جو مجلس ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جھوٹی قسم کھانا اور تجارت میں جھوٹ بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئی نہیں زندگی بھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچ دو گے تو مال تو بکوا دے گا جھوٹی قسم، مگر جھوٹی قسم کھانے پر جو دل پر کالا داغ لگا ہے قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کی خاطر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کہاں گاڑیاں لے کر جاتے ہیں۔ مجھے تو نوجوانوں نے بتایا کہ سورت سے نوجوان موٹر بائک پر بمبئی فاؤنٹن ہوٹل پر چائے پینے جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہوں گے اسپیشل گھومنے کے لیے۔ کتنا پیٹرول جاتا ہے آپ کا؟ یہاں اتنے سارے علماء آتے ہیں۔ یہ مینارہ مسجد کتنی دور ہے؟ ہارٹ آف دی سورت، سورت کا ہارٹ، کہاں راندیر، پال، کامریج، کہاں سے لوگ آتے ہیں، مگر ہمارے پاس سورت میں رہ کر ٹائم نہیں۔ ابھی جو اگلی مجلس شروع ہونے والی حدیث کی، وہ سب آپ لوگوں کے کام کی ہے، شادی کرنے کے بارے میں، نکاح کیسی عورت سے کیا جائے، نکاح کی سنتیں کیا ہے، کیسی عورتوں سے شادی ہونی چاہیے، کنواری ہو تو کیا حکم، بیوہ ہے طلاق والی ہے تو کیا حکم۔ یہ زندگی میں سیکھنے کی چیز ہے، اس میں یہ احکام آئیں گے بیوی شوہر کس طرح زندگی گزاریں گے۔ بولو نے بھائی آؤ گے؟ پکا وعدہ، بولو انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہمارا ہو جاتا ہے۔ 9 بجے نماز ہے، پونے 9 بجے 9 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، 9:30 کو ختم۔ ذرا دل پر لو، کچھ سیکھ کے جاؤ، دنیا میں بھی سکون ملے گا قرآن و حدیث سے، مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرمائے گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے سفر کرتا تھا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی خود بھی اللہ والا بن جاتا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، جن کا درجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد ہے،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ صحبت اولیاء سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے. ذرا دھیان سے سنیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، حدیث بیان کر رہے، بالکل صحیح حدیث میں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایسا قصہ ہے. مگر بولو انشاءاللہ قدر کرو گے؟ سنو دھیان سے، اور یہ قصہ سناؤ لوگوں کو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماری کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اوپر کا جبہ مبارک نکال دیا، نیچے تہبند لنگی مبارک باندھی ہوئی تھی، اور آپ نے دیوار کو ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماری میں نے تکیہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے تکیہ لگایا، اور دھیان سے سنو حدیث میں ایسے قدم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لمبے کر دیے زمین پر، جیسے میں دیکھ رہی ہے زمین پر نیچے، اور لنگی مبارک اتنی اوپر کی، یہ جو مرد کا سطر ہے یہاں تک، یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے، کیونکہ سخت گرمی تھی، اور 1500 سال پہلے وہ گرمی کیسی ہوگی. آج تو ہر ہوٹل میں، ہر جھونپڑی میں، حرم پاک میں جہاں جاؤ ایئر کنڈیشن، گاڑیاں ایئر کنڈیشن. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک لمبے کر کے نیچے بیٹھے، تشریف فرما، اور میں داہنی سائڈ بیٹھی. اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول میں ابو بکر ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، بولو کس کی بیٹی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آؤ. آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، مصافحہ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ نہیں کیا، تو والد تھے، ان کے باپ تھے. مصافحہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. یہ بات چل رہی کہ دوسری بار کسی نے دروازہ نوک کیا. پوچھا کون؟ جواب ملا کہ عمر بن الخطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول میں عمر، آپ اندر آؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پر چادر ڈال دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پردہ فرض تھا. آج کی برقعے والیوں کا حال کیا ہے؟ دکانوں پہ جاتی تو برقع کھول دیتی، جیسے ان کے بھائی بیٹھے وہاں. بولو نا بھائی زور سے الٹا ہے کہ نہیں؟ دیکھو آپ کیسی بے شرمی کا دور ہے. جو بے پردہ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو پردہ دار ہے وہ بھی چہرہ کھول دیتی. جو کھولتی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں پردہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دھرتی کم جو ہو رہے ہیں سب بے پردگیاں، زینا کاریاں اسی لیے ہو رہے ہیں. میں ابھی آپ کو یہاں امباواڑی کالی پل میں جمعہ میں کہہ کر گیا، اور کتنا ڈینجر زلزلہ آیا پاکستان میں. آج کے اخبار میں ہیں 22 آدمی مارے گئے اور 40 سے زیادہ زخمی، اور مرنے کی امید ہے، اور لوگ دبے ہوئے اندر. پرسوں ہی تو ہوا. بھائی بولو نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پرسوں ہوا پاکستان میں زلزلہ، پوری دھرتی ایسے کانپ رہی. ابھی 2 مہینے پہلے ہیٹی میں ہوا تھا، ویسٹ انڈیز سے اوپر 2000 آدمی مارے گئے تھے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، سیدنا عمر فاروق کو فرمایا اندر آ جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ اندر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، مصافحہ کیا.
سلام کلام ہوا اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. بس یہی پوچھتے تھے جماعتیں کہاں گئی, کتنوں کو اسلام پہنچایا, کتنوں نے قبول کیا, کیا جوابات. کارگزاری سنائی جاتی تھی, پوچھی جاتی تھی. یہ بات چل رہی تھی کہ تیسری بار دروازہ نوک ہوا. پوچھا کون؟ کہا انا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں عثمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, جوائی ہیں. اور یہ دونوں جو آئے تھے سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق, دونوں خسر ہیں. بولو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں نا. یہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دی ہے اور حضرت عثمان نے بیٹیاں بولو بھائی لی ہیں. اتنا فرق ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی دی, اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی قربان کر دی اور فرمایا اللہ کی قسم اور بھی بیٹیاں ہوتی تو عثمان پر قربان کرتا چلا جاتا. زمانے کا فرق تو دیکھو, اخلاق, کردار, عبادت, زبان کتنی سچی, آنکھوں میں شرم ہویا کتنی, معاملات میں کتنا صاف, یہ دیکھا جاتا تھا. عبادت گزار ہے کہ نہیں, اخلاق سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں. اور آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوکے ہیں کہ نہیں. کوکے, کوکے سمجھ رہے ہیں نا, پیسہ. پہلے یہی دیکھتے ہیں. دیندار لوگوں کا بھی یہ حال ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ نمازی ہے کہ نہیں, روزہ رکھتا ہے کہ نہیں, یہ پیسے والے ہیں زکوٰۃ صدقہ نکالتے ہیں کہ نہیں, یہ مالدار ہیں تو انہوں نے حج کیا ہے کہ نہیں. یہ اللہ کے حکم پر پورا نہیں اترے تو یہ بندوں کے حکم پر کیا پورا اتریں گے. آدمی یہ سوچتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہیڈنگ لگایا وہ بھی یہی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کہاں پہنچ گئے. ذرا سوچو, ذرا واقعہ سنو دھیان سے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اب سنو معاملہ بالکل بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی لنگی مبارک نیچے کر لی, احتراماً, عزت سے. وہ دونوں آئے, ان کے آنے پر نہیں, کھڑے ہو گئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا, پھر بٹھایا, پھر دین کا چرچا شروع. جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آبجیکشن کیا, سوال کیا کہ اللہ کے رسول, میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے خسر ہیں, یہ دونوں بھی صحابی, ان کا درجہ تو عثمان غنی سے بھی بڑا ہے. آپ نے خود نے بیان فرمایا ہے کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کا درجہ بڑا ہے, اس کے بعد عثمان کا, اس کے بعد حضرت علی کا. مگر آپ نے ابوبکر عثمان اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ نے لنگی مبارک سیدھی نہیں کی, قدم مبارک جیسے تھے ویسے ہی رکھے, آپ کھڑے نہیں ہوئے, گلے نہیں لگایا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے آیا آپ نے سب معاملہ الگ کر دیا. آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے, گلے لگایا. ذرا دھیان سے سنو کہ یہ فرق جو دیکھا اس کی وجہ بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, آسمانوں سے بتلا کر گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے. فرمایا عائشہ, مجھے ابھی آسمانوں سے بتلایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میری صحبت میں رہ کر اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا, وہ مجھے ابھی آسمانوں سے بتلایا گیا. کیا فرمایا؟ واللہ یا عائشہ, واللہ یا عائشہ, انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ. اللہ اکبر بولنا جب بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا اے عائشہ, اللہ کی قسم, کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کریں. عثمان وہ شخص ہیں جن سے آسمان کے فرشتے شرم کرتے ہیں, اور یہ مقام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے ملا. ذرا زور سے بولو بھائی, کس کی صحبت سے؟
صحبت کے بغیر آدمی باکمال نہیں بنتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عراق کے عالم گزرے ہیں، دنیا میں ان کی کتابیں گلستہ بوستہ مشہور ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی ایک زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، آج بھی شاید داخل نصاب ہے وہاں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کنا طالح کند، اچھے دوست کی صحبت تجھے اچھا ہی بنائے گی، نیک یار کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور برے یار کی صحبت تجھے برا ہی بنائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، خانقاہوں کے بزرگوں کی صحبت، دین کی مجلسوں کی صحبت، فرمایا یہ آدمی کو چمکا دیتی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی دین کی مجلسوں میں بیٹھے۔ آمین کہو، اللہ ہم سب کو موت تک دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آسمانوں سے کہا گیا، یہ وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ شرم کرتے ہیں۔ آئیے آپ اس صدی کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحبت میں اس صدی کے مجدد تھے، وہ ہر 100 برس پر ایک ایسا مجدد آتا ہے جو دین کو نئے انداز میں امت کو سمجھاتا ہے۔ یہ سارے علماء ہیں نا مولانا تھانوی کے مرید ہیں، سب مدرسوں میں ہوں، دعوت التبلیغ میں ہوں، خانقاہ میں ہوں، سب حضرت تھانوی کے علوم کے وارث ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو صورت والے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے آپ کے صورت میں بھی قدم مبارک رکھا ہے، راندیر تشریف لائے تھے۔ کہنے کا منشا یہ ہے میرا آپ حضرات کے سامنے، یہ وہ بزرگ ہستی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، ان کی صحبت میں جو بھی آیا ولی کامل بن کے نکلتا۔ دلی سے 150 کلومیٹر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے تھانہ بھون، پہلے گاؤں تھا اب قصبہ ہو گیا، اسی سے وہ تھانوی سے مشہور۔ کہاں کہاں کے لوگ وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھے جگر مراد آبادی، جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ زور سے بولو بھائی، کیا گزرے ہیں؟ بہت بڑے، ان کے بڑے بڑے دفتر چھپے ہیں۔ علامہ اقبال کی لیول کے آدمی تھے وہ، مگر کالج کے زمانے سے شراب پینے کی عادت تھی۔ بڑھاپا آ گیا اور شراب روزانہ رات کو پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے امت کی حفاظت فرمائے، بیچنے سے بھی حفاظت فرمائے، پینے سے بھی حفاظت فرمائے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسی اصلاح ہوتی تھی کہ اللہ کے خانقاہ میں اگر کسی کا رومال گر جائے مسلمانوں، مہینے کے بعد بھی وہی ملتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی رومال اٹھائے خانقاہ میں سے۔ ایک بار ٹرین کا سفر کر رہے تھے، اصلاح دیکھو، ایک ریلوے اسٹیشن ماسٹر حضرت کے مرید تھے، حضرت کانپور تشریف لے جا رہے تھے تھانہ بھون سے۔ پیپروں میں آ جاتا تھا کہ حضرت کا فلاں فلاں جگہ سفر ہے، فلاں فلاں جگہ بیان ہے۔ اس زمانے میں بھی اخباروں میں آتا تھا، لوگ پڑھ لیتے تھے۔ اس نے اخبار میں پڑھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فلاں ٹرین کی بوگی سے جا رہے سفر۔ اس ریلوے اسٹیشن پر کھڑے رہے،
اور آپ کو کوئی ہدیہ پیش کیا، اچانک گئے، سلام کلام کیا، حضرت بوگی میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹرین کے ڈبے میں، ہدیہ قبول کر لیا کیونکہ دل میں کوئی نیت نہیں تھی، اور آپ کی بھی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس کو چھوٹا سا بھی ہدیہ ضرور پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا بینکم تحاببتم، دونوں طرف سے ہدیے کے لین دین کرو، اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے محبت پیدا کرے۔ اور ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ جو کوئی ہدیہ دے ہم سب کی بات کرتے ہیں، بسم اللہ بول کے رکھ دو، کہ نیت کرتے ہیں کہ قیامت تک کسی کو دینے کا نہیں۔ دونوں طرف سے ہدیے کا لین دین کرو۔ تو حضرت چھوٹا سا بھی کوئی ہدیہ اس کو پیش کر دے دیا، لے لیا، وہ اتر گئے۔ پھر چند مہینوں کے بعد اخبار میں آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکنے والی تھی، حضرت کوئی کتاب لکھنے میں مشغول تھے۔ خادم نے کہا کہ حضرت اناؤنس ہوا کہ ابھی وہ شہر آنے والا ہے جہاں آپ کے ایک مرید رہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ماسٹر، اور جہاں انہوں نے پچھلی بار آپ کو ہدیہ دیا تھا، صرف یاد دلایا۔ سن لیا اس کان سے اور واپس لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ کیسا تقویٰ ہوگا، آپ سوچو تو صحیح۔ زندگی بھر سفر کیا، لکھا ہے کہ بہت سفر کیا، مگر جوانی کے زمانے سے موت آ گئی، مگر کسی ریلوے اسٹیشن کی کھڑکی سے باہر نظر بھی نہیں کی کہ کسی پر اچانک بھی نظر گر جائے۔ تقویٰ دیکھو آپ، خود فرماتے ہیں کہ اچانک کی نظر معاف ہے، مگر میں یہ کوشش کی کہ اچانک کی بھی نظر نہ جائے کسی غیر محرم عورت پر، تو میں کبھی ریلوے اسٹیشن پر نگاہ ہی نہیں پھینکتا تھا باہر۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ آئی بات تو حدیث سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مرد کو عورت خوبصورت نظر آئی یا عورت کو مرد خوبصورت نظر آیا، پہلی نگاہ معاف، زور سے بولو پہلی نگاہ معاف، مگر دل چاہا کہ دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نگاہ ہٹا لی تو فرمایا اللہ دل میں وہ نور پیدا کرے گا اس گناہ سے بچنے سے جو تمہیں بستروں پر نصیب نہیں ہوگا۔ گناہ سے بچنے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آنکھوں کے زینہ سے بچائے۔ اب وہی ریلوے اسٹیشن آیا، حضرت کو صرف اس نے یاد دلایا خادم نے، واقعی ایسا ہی ہوا کہ وہ واپس آ گئے ہدیہ لے کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بوگی میں داخل ہوئے۔ حضرت یہ ہدیہ قبول فرما رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ مگر اب ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں حضرت؟ کہا کہ خادم نے یاد دلایا تو میرے دل میں اس ہدیے کا خیال آیا۔ زور سے بولو بھائی، ہدیے کا خیال آیا۔ فرمایا اب قبول نہیں کروں گا کہ یہ دل کا چور ہے، اس لیے اب آپ کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ پہلی بار تم اچانک آئے تھے، اس وقت میرا خیال نہیں تھا، اب خیال آیا چونکہ، لہذا اب میں آپ کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ وہ بھی حضرت سے مرید تھے، وہ حضرت نے ان کو تیار کیا تھا، تو ریلوے کی ٹکٹ لی، ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے، اور دوسرے ڈبے میں بیٹھ گئے اور اگلے اسٹیشن کی ٹکٹ لے کر بیٹھے، اور جہاں اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور وہ بوگی میں داخل ہوا، السلام علیکم حضرت اب تو قبول فرمائیے، اب تو خیال نہیں ہے نا؟ فرمایا اللہ اب قبول کرتا ہوں، میرے دل میں خیال نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے ہدیہ دے دیا۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جگر مراد آبادی آئے تھے۔ جگر ایک جلسے میں تھے، شاعر مشاعرے میں، ان کے ساتھ مشاعرے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے تھے، وہ بھی شاعر تھے، عبد الحفیظ جونپوری، وہ بھی بڑے شاعروں میں تھے، مگر چہرے پر سنت رسول تھی۔ حضرت تھانوی کے مرید تھے وہ۔ ایک مشاعرے میں جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو گئی تو جگر سے کہا جگر
اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے، شراب پی جا رہا ہو۔ جگر چالو مشاعرے میں شراب پیتے تھے، شیروانی میں سے نکال کر، چالو مشاعرے میں شراب پیتے تھے جگر مراد آبادی۔ عبد الحفیظ جون پوری نے کہا اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے، بوڑھاپا آ گیا شراب پیے جا رہا ہو۔ جگر نے کہا ڈر تو بہت لگتا ہے مگر کروں کیا، یہ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں۔ کہا اس کا کوئی علاج ہے؟ کہا علاج ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانا پڑے۔ کہا وہاں جا کر کیا ملے گا؟ جگر کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا آدمی۔ تو عبد الحفیظ جو مولانا تھانوی کے مرید تھے، دیکھو یاد رکھو کام کی بات سنا رہا۔ کہا جگر یہ بتاؤ مٹھائی کہاں ملے گی؟ کہا مٹھائی والے کی دکان پر۔ عبد الحفیظ نے کہا یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملے گا؟ کہا کپڑے کی دکان پر۔ تو کہا اللہ بھی ملے گا تو اللہ والے کی دکان پہ ہی ملے گا۔ بات بیٹھ گئی دل میں۔ کہا کوئی اللہ والا ہے دھیان میں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مولانا اشرف علی صاحب ہے تھانہ بھون میں۔ 1940 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال 1944 میں ہوا۔ اس میں بھائی بولو 44 میں ہوا، ملک آزاد ہونے سے پہلے۔ میں بھی راجستھان جودھپور گیا تھا، تو اس کمرے میں بیٹھ کر آیا جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں ٹھہرے تھے اور جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے کے مسلمان دیکھو، آج سے 100 برس پہلے وہ حاجی صاحب اکیلی وہ مسجد بناتے تھے جودھپور میں، اور اس کا اتنا بڑا مینارہ بنا رہے تھے کہ دوسری 2 مسجد بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مشورہ دیا کہ بھائی اتنا کوئی فرض تو ہے نہیں کہ اتنا بڑا مینارہ بناؤ آپ، اس سے تو اللہ کا کوئی اور گھر بن جائے گا۔ تو جیسا مینارہ ادھورا چھوڑا تھا، آج بھی وہ مینارہ اسی حالت میں، اور جو پیسہ باقی بچا تھا اس سے اور مسجد بن گئی۔ آج کا متولی کوئی مانے گا؟ وہ تو اپنے شیخ سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی تھے۔ کہا کیا کریں؟ کہا ان کی صحبت میں جانا پڑے۔ کہا اس کی شکل کیا؟ کہا خط لکھنا پڑے، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے۔ کہا خط لکھو۔ خط لکھا، خط کا جواب آیا۔ جواب میں یہ آیا کہ فلاں تاریخ کو خانقاہ میں جگہ خالی ہے، فلاں مہینے میں۔ یہ لوگ پہنچ گئے، روانہ ہو گئے لکھنؤ سے، اور تھانہ بھون پہنچے۔ رات 12 بجے گاڑی لگنے والی تھی تھانہ بھون۔ انگریزوں کا زمانہ، انگریزوں کا زمانہ۔ 12 بجے پہنچ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عشاء پڑھا کر خادم سے کہہ کر گئے کہ دیکھو بہت بڑے ملک کے شاعر آ رہے ہیں اصلاح کی نیت سے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے کھانا تیار رکھنا۔ 2 آدمی ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھو آپ، مہمانوں کا اکرام۔ نہ ہم لوگوں میں بعض اتنے کنجوس ہوتے، اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ مہمانوں کو بہت زوردار سٹائل سے پوچھتے کہ کھا کر آئے ہو یا جا کے کھاؤ گے، مگج ماری نہیں کرنی، کھا کر آئے ہو کہ جا کر کھاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے، ایک مہمان ہمارے یہاں روٹی کھاتا، اللہ بے شمار رحمتیں اتارتا ہے، برکتیں اتارتا ہے۔ بولو نے بھائی مہمانوں کو کھلاؤ گے نا؟ بہت، چاہے روٹی چٹنی کھلاؤ، جو اللہ طاقت دے، مگر کھلاؤ۔
کھانا کھلا دیا، آ گئے، اب بستر لگا رہے خانقاہ میں۔ عبد الحفیظ جونپوری جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ بھی جگر مراد آبادی کے ساتھ تھے، مگر جگر کا درجہ شاعر میں بہت اونچا تھا۔ جگر نے بستر نکالا، سونے کی تیاری، بڑے بڑے اللہ والے کب سے سو گئے تھے۔ اس خانقاہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر وہاں خانقاہ میں جاتے تھے۔ یہ لوگ پہنچ گئے، بستر لگا لیا، بستر لگا، بازو میں پڑوس میں ہی جگر مراد آبادی کے ساتھ عبد الحفیظ جونپوری کا بستر تھا۔ تو دیکھا کہ بستر نکالتے ہوئے چادر کے ساتھ ساتھ اندر سے شراب کی بوتل نکالی خانقاہ میں۔ جگر مراد آبادی نے شراب کی بوتل نکالی اور پینے کی تیاری کر رہے، تو عبد الحفیظ نے کہا جگر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ کیا کر رہے ہو یار، عجیب آدمی ہو۔ کہا میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہاں شراب کی بوتل لائے۔ جگر تو پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کہا عبد الحفیظ میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہے۔ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو بزرگ کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو فجر کی نماز میں آئیں گے اور تم ہی ابھی میری اصلاح کر رہے ہو۔ کہا یہ تو میرا پینے کا ٹائم ہے روزانہ کا، کل بھی پیا تھا، ٹرین میں آج بھی پی رہا ہوں، میرا وقت ہو گیا پینے کا، 50 سال سے پی رہا ہوں اس کو، میرا پینے کا وقت ہو گیا۔ بہت سمجھایا، ایک شرط کے ساتھ مانے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں پیتا ہوں۔ بہت سمجھایا کہ بڑے بڑے اللہ والے سے یہاں خانقاہ میں کہاں شراب پی رہے ہو، تو دارو ہے، وائن ہے، یہ تو حرام ہے۔ ایک شرط پر مانے کہ کل صبح پی لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ابھی تو ڈالو، پی لینا۔ پڑوس کے کھیت میں اس کو چھپا کر آئے جگر مراد آباد، اور پھر بستر پر آ گئے۔ رات کو جب اللہ والوں نے تہجد کے لیے بستر اٹھا لیے خانقاہ میں اور رونا دھونا شروع کیا، تو جگر مراد آبادی کی آنکھ کھل گئی۔ ان کے رونے کے ساتھ ساتھ جگر بستر پر رو رہے ہیں کہ اللہ میں بھی اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں پہلی بار، اور یہ برسوں سے لوگ یہاں بستر پر پڑے اور تہجد میں رو رہے ہیں، اور یہ جاہل شراب پی رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ نہیں۔ ان کے رونے کے ساتھ جگر مراد آبادی خود بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی، سب نے وضو کیا، نماز کے اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ فجر کے بعد بیان ہوا، لکھا ہے واقعات میں، اور اسی آیت پر پوری بات ہوئی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں بس اسی آیت پر بیان ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا۔ 2.5 گھنٹہ تقریباً بیان ہوا فجر کے بعد، اور ایسے لولو و مرجان اور ایسے موتی بھی کھورے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا، اور ایسے نکات کھولے ہیں کہ لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی اتنا زار و قطار روئے اس مجلس میں، حضرت تھانوی کی پہلی مجلس میں۔ رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے ہی بیان سے زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی۔ زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر لکھا ہے بار بار صحبت میں رہے، وہاں پڑے رہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گئے تھے، اور خاتمہ ان کا ایمان پر ہوا، دنیا سے گئے تو ایمان کے ساتھ گئے۔ جگر مراد آبادی، یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ جگر ولی کامل بن گئے۔ ایسے تو بے شمار لوگ آج بھی اللہ والوں کی صحبت میں لوگ کیسے کیسے سدھر جاتے ہیں۔
ابھی ہمارے ترکسر دارالعلوم میں 3 دن سے خانقاہ چلتی تھی، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم تشریف لائے. ارے ہجوم دیکھا ہو آپ نے، پورا گجرات، کہاں کہاں، مہاراشٹر، کیرلا اور مدراس سے لوگ آئے تھے. فکر جن کو ہے وہ اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. مسلمانوں ابھی بھی آپ سمجھ جاؤ، دنیا اب ٹوٹنے کو تیار ہے، قیامت بے حساب قریب ہے. پرسوں میں نے بتایا آپ کو پاکستان میں زلزلہ ہوا، اور اسی دن صبح میں جاپان میں ٹوکیو میں بھی ہوا. اور یہ دھرتی کا بند ہونے والے نہیں ہیں، قیامت بالکل قریب آ گئی. جتنے بھی برس ہوں اللہ کو خبر، مگر بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زینہ کاری جب عام ہو جائے گی، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں. بھائی ایمانداری سے بولو نا، دھرتی کم ہو رہے نہیں ہو رہے؟ پوری دھرتی کانپ رہی ہے. ابھی یہ پچھلے 12-13 سال سے دھرتی کم شروع ہوئی، قیامت کے دھرتی کم ہے. الارم دیے رہے اللہ تعالیٰ، گھنٹی دے رہے کہ یہ دنیا تمہاری نہیں، یہ دنیا میری ہے. بولو بھائی سب مل کر، دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی. ان کی مالکی، جب چاہے توڑ دے. ہم کو رہنے کے لیے دیا تھا، ٹائم اس کا پورا ہو رہا ہے. آپ کا مکان ہو، آپ نے کسی کو کرائے پر دیا ہو، مالک کو حق ہے جب چاہے اس کو نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں بتایا، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا. اب زور سے جواب دو بھائی، بولو ٹائم میں برکت ہے؟ دیکھ لو آپ، جمعہ 8 دن ہو گئے. میں بھی جمعہ پڑھانے آیا تھا، ایسے لگتا ہے کل آیا تھا، 10 دن ہو گئے. تازہ نشانی، یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے. بڑے بڑے جوان علماء دنیا سے چلے گئے، جوان علماء. ہمارے ایک شاگرد تھے مولانا اسماعیل صاحب کوساڑی، شیخ الحدیث تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی بڈھا عالم ہو نا، بڈھا، اتنا کام لیا جوانی میں. 32-33 سال کی عمر میں چلے گئے. اور بے شمار علماء دارالعلوم دیوبند کے، سہارنپور کے، لکھنؤ کے، مراد آباد کے، ہمارے گجرات کا کوئی ادارہ باقی نہیں جس کے علماء نہ چلے گئے. علم اٹھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ شروع کر دی پوری دنیا میں، کچھ بھی ہونے والا نہیں مسلمان. قیامت بالکل قریب آ گئی. جو آپ میری بات کو نہیں مانو گے تو رو گے آپ. کسی کی بات مت ماننا، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. آپ کو یقین نہ ہے تو کسی کو مت پوچھو، آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو کہ اللہ قیامت قریب ہے، آپ پوچھ لو. یہ ادھنا میں ڈاکٹر یوسف ہیں کاٹھیاوار کے، اتنی بڑی داڑھی اب تو ماشاءاللہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ مولانا بار بار قیامت کا ذکر کر رہے، اللہ قیامت قریب ہے. ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بندے تو مجھے قیامت کا پوچھ رہا ہے، میں توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا ہوں. یہ آپ کے صورت میں. اس کے بعد تو ان کی ایسی زندگی بدل گئی، اتنی بڑی داڑھی. 2000 آدمی کو بلایا تھا انہوں نے بیان میں، تقریباً ایسا زبردست مجمع کیا تھا ادنا. آپ کے سورت میں 15-20 آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ سورج پشچم سے نکل گیا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کی تیاری ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، قیامت کی 4 بڑی نشانیاں ہو گئی. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2007 میں، اور 3 بڑے زلزلے جو بڑی نشانیوں میں، پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں، پشچم کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں، اور
عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا، اور اب دجال کے نکلنے کی تیاری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بھی تیاری۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی چیزیں بتلا رہا ہوں۔ میں 30 برس سے تقریر کے میدان میں ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کے آمباوڑی کالی پل آیا ہوں، کبھی میں نے قیامت کا ذکر نہیں کیا جتنا میں 12-13 سال سے بول رہا ہوں۔ جب آ گئی تو کہہ رہا ہوں آ گئی، اور آ گئی تو آئی گئی، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ آنکھ کے پلکارے میں ایک صرف سمجھانے کے لیے وہ بتلایا، ورنہ بولو زور سے بے شک اللہ کو آنکھ کے پلکارے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کو مار دیا، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان کر لیا سب۔ 24-25 لاکھ آدمی تو انڈیا میں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اللہ بیچارے چلے گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں چلے گئے۔ آپ کے آمباوڑی کالی پل کی ایک جوان ڈاکٹر لیڈی بھی بیچاری دیندار اور ہمارے یوسف بھائی مصری کی سالی ہوتی تھی، چلی گئی۔ سالی ہوتی تھی نا، کیا نام تھا جی؟ صفورہ، ڈاکٹر صفورہ، بیچاری عیسائی میں شہید ہو گئی۔ اللہ کی مرضی، مسلمان مرتا نہیں، بولو مرنے کے بعد بولو بے شک وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ موت تو ایک سواری ہے مومن کے لیے، جہاں سے داخل ہو کر وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یقین مضبوط کرو، معاملہ یقین کی کمزوری کا ہے۔ اور ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں، سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ میرا تو مطالعہ ہے اس کا۔ سائنس والے کہہ رہے ارتھ ان کرائسس، زمین بھئی جنک سپاٹی پر ہل رہی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے in 2050 the earth will be arid and empty۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا خالی ہو جائے، صفن صفا ہو جائے۔ یہ دیکھ رہے مشینریوں پر کہ دنیا کیسی ہل رہی ہے۔ میں آپ کے صورت میں بھی 14 سال سے کہہ رہا ہوں، 1 سال نہیں ہوا۔ پچھلے سال کیسا جھٹکایا تھا، برابر 1 برس ہوا۔ بولو زور سے بولو، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ پوری دھرتی کانپ رہی۔ اون، ادنا، راندے روڈ پر جو بڑی بلڈنگ ہے وہاں تو بھاگم بھاگ ہو گئی تھی۔ اور یہ دھرتی کم اور زلزلے، ارتھ-کوئکس بند ہونے والے نہیں، یہ قیامت کی گھنٹیاں دے۔ اس لیے جہاں بھی بیٹھو، جہاں بھی جاؤ، لوگوں سے کہو قیامت قریب ہے۔ کیا کہو بھائی؟ بولو قیامت قریب۔ اس کا تذکرہ کرو، امت کو جگاؤ، امت غفلت میں سو رہی۔ علماء کرام کو، الگ الگ علماء کرام کو بلا کر دین سیکھو، دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھو، گھروں میں تعلیم زندہ کرو، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھو، اللہ کے راستوں میں نکلو، اور کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو مسلمانوں، ورنہ رونے کے سوا کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں۔ ایک بالش دور ہے جنت، ایک بالش۔ زور سے بولو جنت کتنی دور ہے؟ پھر یہ دنیا کے جھنجھٹوں سے اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے گا اور ہمیشہ کی جنت میں، بولو انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ بات کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں، بات یہ عرض کر رہا تھا، جاگو، اب حالات دنیا کے ٹھیک نہیں۔ اب جو پہلے ہم غفلت کرتے تھے ایسی غفلت نہ کرو۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، صدقے فطر ہو، تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، دعائیں ہو، راتوں کو اٹھ کر رونا ہو، خیرات کرنا ہو، بندوں کی حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، معاملات، کسی کا 5 پیسہ ہمارے سر پر باقی رہنا نہیں چاہیے۔
میں انکلیشور بھی علاج کے لیے بیٹھتا ہوں جمعہ کو، کل وہاں بیٹھا ہوا تھا، پاپی دمن سے پیشنٹ آئے تھے، وہ ایک دیندار آدمی کا ذکر کر رہے تھے کہ مولانا نماز کیا کہوں، روزہ کیا کہوں، کتنے پابند، زکوٰۃ بھی پوری نکالتے ہیں مگر بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ، تو فرمایا کہ میرے اتنے کروڑ روپے وہ آدمی دبا کے بیٹھا ہے۔ ایسی زکوٰۃ کیا فائدے کی؟ لوگوں کے پیسے میں سے آپ دے رہے ہو، بھائی بولو فائدے کی ہے؟ وہ بیچارہ رو رہا تھا کل۔ ایسی نماز روزے کس کام کی جس میں آپ لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہو؟ 5 پیسے بھی باقی ہوں گے نا معاملات میں، جب تک اس کا پیسہ ادا نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ۔ معاشرت رہنی سہنی ہماری اللہ والوں جیسی ہونی چاہیے۔ داڑھی کی سنت زندہ کرو، مسلمان داڑھی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب تو آپ کے پردھان منتری بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، دیکھو اب کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ داڑھی کی منت کام نہیں آئی مگر ان میں، ممتا بنرجی کے سامنے جیتنا تھا تو رویندر ناتھ ٹیگور کی داڑھی کی منت مانی تھی انہوں نے۔ منت عبادت ہے، زور سے بولو منت، اور عبادت صرف کس کی ہوگی؟ تو منت بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ لوگ غیر اللہ کی منت مانتے ہیں مگر وہ داڑھی رکھنا کام نہیں آیا۔ ممتا بنرجی جیت گئی، پیٹا چناؤ میں بھی ہار گئے، تو پردھان منتری کو پارلیمنٹ میں داڑھی کے ساتھ شرم نہیں آتی اور ہم کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی۔ بولو نے بھائی انشاءاللہ رکھو گے؟ ارے سنت کے مطابق رکھو، قیامت آئے گی جب آئے گی، مگر پورا مجمع جواب دو میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ بولو بھائی زور سے، بھروسہ ہے؟ نہیں بھروسہ۔ میں نے 20-22 سال پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جس وقت فلم میں کسی نے فیشن میں داڑھی رکھی اس وقت داڑھی چالو ہو جائے گی۔ تو ابھی کوئی کیرلا میں کسی نے بھیجا بھی تھا، نام میں بھول گیا، کیرلا میں کوئی فلم آئی ہے، اس میں وہ ہیرو نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو دیکھا دیکھی سب نے داڑھی شروع کر دی، تو مجھے پرانی وہ یاد آئی۔ اللہ آپ کو ایسی داڑھی رکھنے پر کبھی ثواب نہیں دے گا۔ نیت رکھو تو یہ رکھو کہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، بولو بے شک۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے قیامت بہت قریب ہے۔ سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں، دی سائنٹسٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو خدا کی طرف سے آخری موقع ملا۔ بولو بھائی کیسا موقع؟ اب دوبارہ موقع ملنے والا نہیں۔ یہ لوگوں نے باقاعدہ دستخط کر لی ہے کہ دنیا گئی کم سے، پوری دھرتی کام رہی۔ اللہ کے بندو جاگو، قیامت بہت قریب آ گئی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آئے، اس سے پہلے کہ ہم کو رونا پڑے، ہم اپنے دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ، روزی روٹی کے ساتھ 500 روپے حرام کے ملتے ہیں وہ جھوٹ بول کر، مگر وہ 100 روپے اچھے ہیں، بولو بے شک، جو سچائی کے ساتھ۔ حلال روزی کمانے کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، بولو انشاءاللہ ہم آخرت کی فکر کریں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے مرنے سے پہلے اللہ کے دین کی زور سے انشاءاللہ بولو ضرور خدمت کریں۔ اللہ کے دین کو بولو انشاءاللہ زور سے بولو کہ ضرور اٹھائیں گے، اور بولو زور سے انشاءاللہ کہ مرنے سے پہلے آخرت کی، قیامت کی زور سے بولو انشاءاللہ جنت کی زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مولانا رئیس الدین صاحب آئے ہیں ہریانہ سے، میوات سے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے اور ان کا میدان تھا۔ یہ مولانا کا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں 2 بار جا چکا ہوں۔ یہ مدرسے میں تقریباً 150 سے 200 کے بیچ میں طلبہ وہاں پڑھتے ہیں۔
بہت غریب علاقہ ہے. ہمارے یہاں جو آسودہ حال ہے، آرام ہے، وہ چیز ان علاقوں میں نہیں. بہت غریب علاقہ. میں خود 2 مرتبہ جا چکا ہوں، اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کے حالات بھی بہت خراب ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ جتنے آئے ہیں اللہ نے جن کو مال دیا، جتنا زیادہ اپنے لیے، مرحومین کے لیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے والے ہو تو پہلے بھی دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. مولانا کو للہ زکوٰۃ صدقات خیرات سے دل کھول کر مدد کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں. اے اللہ ہماری والدہ بھی اس رمضان میں آپ کی رحمت میں پہنچی ہے. اے اللہ اس بوڑھی عورت پہ مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے تمام رشتہ دار اور پوری امت کی بخشش فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما. ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے. اے اللہ سب کی بخشش فرما، ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے تیرے دین اسلام کے لیے خدمت کی ہے ان تمام کے درجات کو بلند فرما. علماء، صلحاء، اہل اللہ کی مغفرت فرما. جتنے مسلمان شہید ہو گئے کورونا وائرس میں، اسی طرح جو اہل علم شہید ہو گئے، اللہ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ مدرسے والے جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما. اچھے علماء اور صلحاء، مفتیان کرام، قرآن کے قاری پیدا فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو عام اور تام فرما، اس کام میں سب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں تعلیم، مسجد وار جماعت کی تعلیم میں بیٹھنے کی سب کو توفیق عطا فرما. تیرے راہ میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. خانقاہوں کی بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اہل حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان نوجوانوں نے جو پروگرام رکھا ہے، ہمارے جاوید بھائی اور دوسرے نوجوانوں میں، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. ان کے مرحومین کی بخشش کا اس کو ذریعہ بنا، پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بنا. ہم سب کی روزی روٹی میں بے حساب برکتیں عطا فرما. جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جن کے گھروں میں بیٹیاں، بہنیں، نواسیاں، پوتیاں اور نوجوان بیٹھے ہیں، سب کے نکاح کے لیے غیب سے انتظام فرما. ہماری شادیوں میں برکتیں نازل فرما، ہونے والی شادیوں میں کامیابیاں عطا فرما. سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے میدان کو ہمارے لیے آسان فرما، پل صراط آسان فرما. اے اللہ پل صراط کو آسان فرما، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، تیز رفتار بجلی کے کڑک کی طرح، ہواؤں کے طوفان کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح ہمیں تو پار اتار. جنت ہمارے لیے آسان فرما، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما، گناہوں کے پلڑے کو ختم فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ